قل اے محبوب آپ فرمائیے اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم کیا میں تم کو اے محبوب آپ فرمائیے کہ کیا میں تم کو ان سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، یعنی جنت میں کیا ہے؟ پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ واللہ عنده حسن المآب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر اچھا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، اب اچھا ٹھکانہ کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں للذین اتقوا عند ربہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا انعام ہے، وہی کیا ٹھکانہ ہے، وہ اس ٹھکانہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل کر رہا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغ ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، ہے نا؟ صرف اتنا ہی نہیں ہے نا، بلکہ خوبصورت پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، یہ تین چیزیں ہیں، ایک باغات ہیں، خوبصورت بیویاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوبصورت بیویاں ہیں۔ خوبصورت بیویاں سے کیا مراد؟ دیکھیے دنیا کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا اور آخرت کی جو بیویاں ہوں گی، ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ دیکھیے آپ کو تو پتہ ہے کہ جو بھی غلط چیزیں ہوں گی مطلب بظاہر، جیسے پیشاب و پخانہ ہو گیا، حیض و نفاس کا مسئلہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ پیشاب و پخانہ کا مسئلہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں دنیا کی عورتوں کے ساتھ متصف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا انسان مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ مطلب پیشاب و پخانہ، ہے نا؟ دنیا کی عورتوں کے ساتھ متصف ہوتی ہے، لیکن آخرت میں جو خوبصورت پاکیزہ بیویاں جن کی تعلق سے قرآن مقدس میں ارشاد ہوا، وہ بیویاں پیشاب و پخانہ سے بھی محفوظ ہوں گی، ان کو حیض بھی نہیں ہوگا، ان کو نفاس بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ ان کو استحاضہ کا خون بھی نہیں آئے گا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نہیں ہونا ہے، یعنی اس طریقے سے کیا ہوں گے؟ پاک صاف ہوں گے۔ اور انسان کے جسم کی عورتوں کی جسم جو ہے نا، دنیا کی جسم کی بنسبت عورتوں کی جسم کی مطلب بناوٹ اس قدر عمدہ ہوگی کہ دنیا کی عورتوں سے کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ دیکھیے جو حقیقت کیا ہے، شادی بیاہ ایک برائیوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے نا؟ اس کے علاوہ دیکھیے انسان کی جسم کی جو لذتیں ہوتی ہیں نا، وہ کیا ہے؟ وہ نیک بیوی ہے، وہ بیوی ہیں انسان کی جسم کی لذتیں، لیکن انسان کی روح کی لذتیں کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک انسان کی جسم کی لذتیں نیک بیوی، اور انسان کی روح کی لذتیں نیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد۔ اب میں مثال سمجھا رہا ہوں، دیکھیے بیوی کو جسم کی لذت کہا گیا، اور روح کی لذت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو کہا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا، انسان ہے، انسان کے پاس جسم بھی ہے، انسان کے پاس روح بھی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو صرف روح نکل جاتا ہے، جسم تو دکھتا ہے نا، جسم تو رہتا ہے، روح نکل جاتا ہے۔ روح نکل گیا تو انسان کا جسم جو ہے کسی کام کا ہے؟ کسی کام کا ہے؟ بتائیے نا، کوئی کام کا نہیں ہے۔ روح صرف نکل گیا، انسان پڑا ہوا ہے، نہ اپنے ہاتھ کو ہلا سکتا ہے، نہ ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا انسان۔ گویا کہ پتہ کیا چلا کہ جسم سے زیادہ اہمیت روح کی ہے، جسم سے زیادہ اہمیت روح کی ہے نا؟ روح اگر انسان کے جسم سے نکل جائے تو انسان کا جسم بیکار، ٹھیک ہے نا؟ انسان کا جسم بیکار۔ اسی طریقے سے عورتوں جسم کی غذا یا جسم کی لذت جو ہے
وہ عورتوں کو قرار دیا گیا ہے، اور روح کی غذا یا روح کی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو قرار دیا گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد یہ روح ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ تو جس طریقے سے انسان کی مثال میں دیا روح کی زیادہ اہمیت ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد عورتوں سے اپنے خواہشات کو پوری کرنے سے زیادہ کیا اہمیت ہے؟ کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی، ہے نا، اس لیے کہ روح کی غذا، تو روح کی غذا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور یہی سب سے اہم ہے، دھیان رکھیں گے آپ، یہی سب سے اہم ہے، یاد رکھیں۔ روح کی غذا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا کہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا یہ حقوق اللہ ہے، اور یہ بیوی کی حق، جسم کی غذا جس سے حاصل کیا جاتا ہے وہ حقوق العباد کے ضمن میں آتا ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اگر برابر میں اگر لے کر کے چلتے تب صحیح ہے، لیکن اگر حقوق العباد اگر آڑے آئے حقوق اللہ کی ادائیگی میں تو پھر کیا ہوں گے؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ روح کی غذا حاصل کرنا۔ روح کی غذا حاصل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی جو چیزوں کو پیدا کیا اور دنیا کی جو چیزوں کو پیدا کیا، ان دونوں چیزوں میں کافی فرق ہے۔ دنیا کی چیز فانی ہے، ختم ہو جانے کو ہے، آخرت کی چیز دائمی ہے، وہ باقی رہنے کو، وہ ختم ہونے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کی خوبصورتی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، دنیا کی برتنے کی چیزیں آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال دیا تھا 30ویں پارہ میں جب میں پڑھا رہا تھا، یا سورہ بقرہ میں پڑھایا تھا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا، دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایسا ہی ہیں جیسے کہ سمندر کے مقابلے میں ایک پانی کا قطرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگ اس قطرہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سمندر کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، یہ انسان کے لیے کیا بڑی بیوقوفی ہے۔ دیکھیے دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، ایک چیز ختم ہو جائے تو انسان دوسری چیز کی فکر کرتا ہے، لیکن آخرت کی جو چیز مل جائے نا وہ ختم ہونے کو بھی نہیں ہے، آخرت کی جو چیز مل جائے وہ ختم ہونے کی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کیا ہے، ایک انسان کوئی کام کر رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا کام سر پر، لیکن آخرت کی چیزیں ایسی نہیں ہے نا۔ انسان دنیا کی چیزوں سے ایک چیز سے راحت محسوس کرتا ہے، سوچا کہ اب چلو فری ہو جائے، اب چلو اب بیوی بال بچہ کے ساتھ عیش میں اس کی زندگی گزارے، معلوم چلا ایک کام ختم نہیں ہوا، 10 کام سر پر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں، یعنی آخرت میں جو چیز بھی آپ کو ملے گا نا، آخرت کے تعلق سے جو چیز بھی آپ کو ملے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی مٹھاس، تو جتنا ملے گا آپ اتنا ہی سکون محسوس کریں گے اپنے آپ، اور اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اور اتنا ہی آپ کے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی دے گا، اور آپ کے سارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب چند منٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے گا۔ آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرنے والے ہیں اس کو متقی کہتے ہیں۔ ایک متقی اور ایک متقی کامل۔ متقی جو ہوتا ہے نا وہ گناہ کبیرہ سے بچا ہوا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بچا ہوتا ہے، اور گناہ صغیرہ اس سے کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے نا تو وہ اس پر اصرار نہیں کرتا ہے، مطلب بار بار اس گناہ صغیرہ کو نہیں کرتا ہے، کبھی کر لیا، اس کو متقی کہتے ہیں۔ لیکن جو متقی کامل جو ہوتا ہے، وہ متقی کامل وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی جو گناہ کبیرہ سے بھی بچتا رہے اور گناہ صغیرہ سے بھی بچتا رہے، بلکہ خلاف اولا چیزوں سے بھی وہ انسان بچتا رہے، اس کو متقی کامل کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، اب ہم ایمان لائے تو کہا کہ فاغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا۔ دیکھیے جو لوگ ایمان لا لیے
اب ایمان لا لیے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ ہم نے تو ایمان لا لیا، اے اللہ اب ہمیں بخش دے، ہے نا، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا۔ دیکھیے انسان کتنوں بڑا نمازی ہو جائے، کتنوں بڑا متقی ہو جائے، لیکن انسان کو ہمیشہ چاہیے، کتنوں بڑا متقی ہو جائے لیکن انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے بھی رہے، استغفار بھی کرتے رہے۔ جیسے دیکھیں اگر انسان گنہگار ہوگا نا، اگر استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے اس کو گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اگر بندہ گنہگار نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، گناہ کا سرزد تو کیا، گناہ کا ان کے قریب ہونا بھی کیا محال ہے نا، وہ پھر بھی وہ دین میں 70 بار توبہ کرتے تھے۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کوئی بھی ولی جو ہے نا بغیر توبہ کے، بغیر جو ہے نا توبہ کے اور بغیر استغفار کے وہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیے آپ، یعنی توبہ استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وقت نہیں ہے لیکن میں ایک واقعہ کی طرف میں لیکن پھر میں بتا دیتا ہوں، اہم چیز ہے، کیونکہ میرا کیا مقصد ہے کہ انسان کے ذہن میں خوب مسائل کو بیٹھا دیا جائے۔ دیکھیں آپ، جیسے ایک انسان ہے نمازی ہے لیکن توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو کبھی کبھی گناہ بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ توبہ بار بار کرتا ہے، توبہ استغفار خوب کرتا ہے، اور لیکن ایک انسان خوب نمازی ہے، گناہ کا کام نہیں کرتا لیکن خوب نمازی لیکن توبہ نہیں کرتا ہے، استغفار نہیں کرتا ہے۔ تو مفسر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کرنے والا بندہ جو کبھی کبھی گناہ بھی کرتا ہے، کبھی کبھی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے اس بندہ سے جو نماز پڑھتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن استغفار نہیں کرتا ہے۔ یہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ بہت مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کثرت سے آپ استغفار کیا کریں۔ آگے دیکھیں، اچھا ایک چیز اور دیکھ لیں، دیکھیے توبہ استغفار، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو گناہ تو کیے نہیں ہیں تو ہم توبہ کیوں کریں۔ دیکھیے استغفار اور توبہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک تسبیح ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک تسبیح ہے اور یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے اس لیے کہ توبہ اور استغفار یہ فی نفس ہی کیا ہے، عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ نصر آیت نمبر 3 میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یعنی آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے یہ تسبیح بیان کرنا، توبہ کرنا، یہ بھی کیا ہے، ایک عبادت ہے۔ آگے دیکھیں آپ، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کرنے والے ہیں۔ مجھے لگتا ہے نا یہ متقی سے جو جن کے لیے کہا گیا نا کہ جن کے لیے ان کے رب کے پاس کیا جنت ہے، خوبصورت عورتیں ہیں، پاکیزہ عورت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ یہ کون ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، ہے نا، جن کے لیے جنت ہے، جن باغات ہے، جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، جن کے لیے جو ہے پاکیزہ بیویاں ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والا، والصادقین، سچ بولنے والا، والقانتین، اور اللہ کی اطاعت کرنے والا، والمنفقین، راہ خدا میں خرچ کرنے والا، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والا۔ دیکھیے اسحار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اسحار کا اطلاق جو ہے نا طلوع فجر سے پہلے پر ہوتا ہے، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اسحار کا لفظ ہوتا ہے جی۔ اس سے اسحار کے اس تعریف سے
فجر کی نماز بھی اس میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ کیا ہے، اسحار اس کو کہتے ہیں، اسحار کا اطلاق طلوع فجر سے پہلے پر ہوتا ہے، تو طلوع فجر سے پہلے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کیا نام ہے کہ عشاء کا وقت باقی رہتا ہے، تو طلوع فجر سے پہلے جو بھی آ جائے گا تو سب کیا ہوگا، والمستغفرین مستغفرین بالاسحار میں داخل ہو جائیں گے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے والے بھی کیا ہوں گے، اس میں داخل ہو جائیں گے، اور تہجد کی نماز پڑھنے والے تو بدرجہ اولا داخل ہوں گے۔ دیکھیے صبر کرنے والے سے مراد کیا ہے، صبر کرنے، دیکھیے میں نے جہاں بتایا تھا ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ میں جب میں بتایا تھا اس کی تفسیر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے کہ بھائی یہ چیز حرام ہے، ان چیزوں سے رک جانا یہ بھی کیا ایک صبر ہے، ان چیزوں سے رک جانا یہ بھی ایک صبر ہے، اور جس چیز کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس چیز کو کرنا بھی کیا ایک صبر ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھتا ہے انسان، اس کو اٹھنے بیٹھنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے یا یہ جو بھی محنت لگتا ہے اس محنت پر انسان صبر کرتا ہے، یہ بھی کیا ایک صبر ہے۔ جی انسان کی خواہش یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم یہ کام کریں گے، لیکن اللہ نے اسے منع کیا ہے نا، پھر بھی اس انسان کے اس غلط چیز کے قریب جاتا ہے لیکن اس سے رک جاتا ہے یا غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو گویا کہ نفس پر ظلم کرتے ہوئے، ظلم نہیں کہیں گے اس کو، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو ظلم نہیں کہیں گے، غلط چیزوں سے بچ رہا ہے انسان، تو غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، گویا کہ وہ نفس پر کیا کر رہا ہے، نفس کو صبر دے رہا ہے کہ تم یہ فانی چیز کی طرف جا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے تجھے اس کا اجر دے گا۔ چلیے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کا خلوت اور جلوت یعنی ظاہر اور باطن سب ایک طرح ہوتا ہے۔ قانتین سے مراد کیا ہے، قانتین سے مراد ہر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، سب ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے سے مراد کون ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مراد وہ ہے جو فرض، واجب اور مستحب ہر قسم کے صدقہ و خیرات کو ظاہری طور پر اور خفیہ طور پر دونوں طریقے سے ادا کرتا ہو۔ اچھا، قانتین جو کہا گیا کہ اطاعت گزاروں کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کے استغفار کرتے ہیں، مطلب فجر کی بھی نماز پڑھتے ہیں یا تہجد کی بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تہجد کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ اور بڑی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سمجھے کہ آپ کو مدد حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ دیکھیے رات، آخر یہاں پر رات کے پچھلے پہر کی تخصیص کیوں کی گئی ہے، دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سکون ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس وقت کسی پرندے تک کی آواز نہیں آتی ہے، اس وقت ایک کمرے کو بند کرنے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے نا وہ بھی آواز نہیں آتی ہے، یعنی اس قدر انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ویسے سکون اور اطمینان میں جبکہ سب لوگ سو رہے ہیں، اس وقت وہ انسان اللہ کے لیے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ انسان کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر وہ توبہ استغفار کرتا ہے، تو اب توبہ استغفار کرے گا بندہ ہے اور اس کا خدا ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت اطمینان تو ملے گا ہی نا، سکون تو ملے گا ہی، چین تو ملے گا ہی، دل کو اطمینان ملے گا ہی۔ اب ویسے اطمینان اور سکون کے عالم میں کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے انسان اس وقت اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے، اپنے موٹے موٹے گدے کو پر جو آرام دائق ہوتے اس کو قربان کر کے، ہے نا، انسان اپنی گرم گرم بسترے کو چھوڑ کر کے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر رحم بھی آ جاتا ہے۔ جب رحم آ جاتا ہے تو بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کچھ کریں گے نا، کہا گیا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد تو کر کے دیکھو میں تجھے یاد کروں گا، تم اللہ کے لیے ایک قدم بڑھ کر کے تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے آگے بڑھے گا اپنی شان کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا تو بندہ اور اس کا خدا ہوتا ہے نا، اور ویسے وقت میں وہ وقت جو ہے نا مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نرم نرم گدوں کو چھوڑ کر کے، سکون و اطمینان کو چھوڑ کر کے، چین کی نیند چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔
جس مہربانی کی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب دیکھیں حدیث پاک بھی دیکھ لیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب تبارک و تعالی ہر رات کو جب تیسرا حصہ باقی رہتا ہے آسمان دنیا کی طرف نازل فرماتا ہے. اب دیکھیں تیسرے حصے کی طرف، یعنی جس وقت اللہ تبارک و جس وقت تہجد کا وقت عام طور پہ جو وقت ہوتا ہے وہی اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نازل ہو کر کے فرماتا ہے، نازل متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجت کو مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا. کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں گا. کون ہے جو مجھ سے توبہ استغفار کرے میں اس کی توبہ استغفار کو قبول کروں گا. اب ذرا سوچیں اللہ تبارک و تعالی ویسے وقت میں رات کے آخر پہر میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور بندہ سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کرتا ہے. اب اللہ تو خود ندا دے رہا ہے نا. اب بندہ اٹھتا ہے تہجد کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے. اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پڑھے ہوں گے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. اللہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں تم کو عطا کروں گا. اب ادھر اللہ ندا کر رہا ہے، اب بندہ کوئی مانگے گا تو اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا. استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں استغفار کا مطلب یہ، استغفار اور دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں. استغفار اور دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا حضور قلب ہونا چاہیے، حضور قلب ہونا چاہیے اور خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. یہ دو چیز کو آپ صرف اختیار کر لیں. جب بھی دعا کرے، جب بھی استغفار کرے، صرف دو چیز کو کر لے، ایک خشوع خضوع کو اور ایک کیا کر لے، حضور قلب کو. یہ نہیں کہ دعا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا کسی بزرگ کی بارگاہ میں مزار شریف پر جا کر کے ہم دعا کر رہے ہیں، معلوم چلا ہم دعا کر رہے ہیں، زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے، دل سے کچھ اور نکل رہا ہے، دل میں کچھ اور ہے، مائنڈ میں کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو ہم مانگ رہے ہیں ہے نا ادھر ہمارا لو لگنا چاہیے، ہے نا. تو حضور قلب ہونا چاہیے اور خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے. یہ دو چیز کو صرف لازم کر لیں گے، یعنی خشوع اور خضوع کو اور حضور قلب کو اگر لازم کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول کرے گا. یہی دعا کرنے کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. دھیان رکھیں آپ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک دیکھ لیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں دعا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو. ٹھیک ہے. اور یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لہو میں مشغول اور غافل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لہو میں مشغول اور غافل قلب کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اب دیکھیں حضور قلب نہیں ہوگا تو کیسے آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے گا؟ جہاں حضور قلب آ جائے، جہاں خشوع اور خضوع آ جائے، پھر دیکھیں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لیا ہے. ایک اور دیکھ لیں آپ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پیشانی کو حل کر دے گا. پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو حل کر دے گا، ہر تنگی میں اس کے لیے فراخی کر دے گا، اور جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دے گا. اب دیکھیں ایک بندہ توبہ کر رہا ہے، فائدہ 3 حاصل ہو رہا ہے. بندہ صرف توبہ کر رہا ہے، فائدہ 3 حاصل ہو رہا ہے، اس کی سب پریشانی اللہ دور کر دے رہا ہے. بندہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا مہربان ہے، جس مہربانی کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. تم توبہ کرو، اگر توبہ کرتے ہو تو اس حدیث پاک کے مطابق اللہ ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمہارے ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا. تم اگر تنگ دست ہو، اگر تم پریشانی میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پریشانی کو دور کر دے گا، اور جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے تجھ کو رزق عطا کرے گا توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے، جہاں تمہارا ذہن بھی نہیں گیا ہوگا.